الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، تھوڑی دیر کی یہ محفل پاک ہے سیدنا امام علی مقام و شہداء کربلا کی یاد میں. یہاں پر اس وقت آپ تمامی حضرات حاضر ہیں. ابھی آپ نے مجھ سے بیشتر مختلف حضرات کی زبان سے نعت شریف اور منقبت کے اشعار سماعت کیے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مخاطب رہوں گا. قرآن کریم کی بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو
بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہادت بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے، جسے یہ مقام حاصل ہو جائے اور نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ ہو تو لیفٹ سے لائٹ چلی گئی تو درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہادت بڑا اعلیٰ مرتبہ اور مقام ہے، جسے یہ مرتبہ حاصل ہو جائے، نصیب ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشہید اولیاء اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ شہید یہ اللہ کے اولیاء ہے۔ اور مزید حضور نے ارشاد فرمایا الشہید رفقاء الانبیاء، شہید یہ انبیاء کے رفیق ہیں، یعنی انبیاء کے ساتھی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر تذکرہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دم الشہداء یوزن یوم القیامت علی المیزان، حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو شہید کا خون بھی میزان عدل پر رکھا جائے گا وزن کرنے کے لیے، جیسے نیکی اور بدی وزن کی جائے گی، ایسی شہید کا خون بھی میزان عدل پر وزن کرنے کے لیے رکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں قطرۃ دم اثقل من جبل احد، خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری اور وزنی ہوگا۔ جب شہید کے خون کی جب ایک قطرے کی یہ شان ہے تو جس وقت کوئی بندہ مومن راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اس کے جسم سے خون کے کتنے قطرے نکلتے ہیں کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب شہید کے خون کی یہ شان ہے تو پھر شہید کا مقام کتنا بلند ہوگا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہاں پر تھوڑی بات عرض کرتا ہوں اور توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے۔ علماء نے تشریح کی کہ شہید کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے شہید حقیقی اور ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکم۔ شہید حقیقی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ شہید حقیقی، اور ایسا مومن مسلمان عاقل و بالغ جسے ظلماً کسی نے قتل کر دیا وہ شہید فقہی ہے۔ اور حضور نے فرمایا راہ خدا میں قتل ہو جانے والوں کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی ہیں، یعنی 7 ایسے افراد اور بھی ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے، جنہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ 7 افراد کون ہیں؟ تو حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کہیں طاعون کا مرض پھیل جائے اور اس مرض میں کوئی انتقال کر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی شخص پیٹ کے بیماری میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے ہی اگر کسی کو نمونیا ہو گیا اس مرض میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی پر کوئی عمارت گر گئی اس میں دب کر مر گیا تو بھی شہید ہے، کہیں آگ لگ گئی کوئی اس میں جل کر ختم ہو گیا تو بھی شہید ہے، کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا اور مر گیا تو وہ بھی شہید ہے۔ اور اگر کوئی عورت بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے تو وہ بھی جو ہے شہید ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے حضور نے فرمایا راہ خدا میں قتل ہونے والے کے علاوہ 7 شہادتیں اور بھی ہیں، یعنی 7 افراد ایسے ہیں جنہیں شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے مگر ان کو شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ اور ان میں سب سے افضل مرتبہ اس کا ہے من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ مومن مسلمان اس کا مرتبہ رتبہ سب سے بلند ہے۔
اور پھل سے اعلیٰ ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہو، اور خدا کی راہ میں اسے شہادت کا درجہ نصیب ہو جائے۔ اس پر ایک حدیث کا تذکرہ کرتا ہوں، اور غالباً اس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ لیکن یوں تو ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، دوا وغیرہ کھا لیتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور بیماری کی حالت میں اس آیت کریمہ کی تلاوت 40 مرتبہ کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، اگر اس بیماری میں مر گیا تو اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوگا، اور اگر دوا وغیرہ کھا لیا ٹھیک ہو گیا تو اس آیت کریمہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو شہادت بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے اور اونچا درجہ ہے۔ اب دیکھیں راہ خدا میں قتل ہونے والوں کی بھی 3 قسمیں، ایک تو ایسا مومن مسلمان جو متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے، اور وہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، اور ایک ایسا مومن مسلمان جو گناہگار ہے اور وہ راہ خدا میں قتل کیا گیا، اور ایک ہے منافق، اس زبان سے تو کلمے کا اقرار کرتا ہے مگر اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اور وہ راہ خدا میں قتل کیا گیا۔ تو اب ان کی کیا صورت ہے؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی مومن مسلمان متقی پرہیزگار ہے، وہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا، اللہ کے نبی فرماتے لا يفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ، تو نبوت اور کمالات نبوت کے علاوہ اللہ اسے ہر درجہ عطا فرماتا۔ اور اگر کوئی گناہگار مومن ہے وہ راہ خدا میں قتل کر دیا گیا تو حضور فرماتے ہیں ان السیف محام للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء، جس وقت اس کی روح نکلتی ہے تو اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اسے وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ جنت میں جس دروازے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن اگر منافق ہے وہ راہ خدا میں قتل ہوا تو حضور فرماتے ہیں ان السیف لا یمحو النفاق، تو تلوار سے قتل ہو جانا اس کے نفاق، اس کے چھپے ہوئے کفر کو نہیں مٹائے گا، وہ مرنے کے بعد بھی جہنم میں ہی میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کسی کے کہ جب کوئی راہ خدا میں قتل ہوتا ہے اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، سر الگ ہو جاتا ہے، دھڑا الگ ہو جاتا ہے اور جسم پر زخم لگتا ہے۔ تو حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن راہ خدا میں قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کے جسم پر زخم لگتا ہے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ کسی چونٹی نے اسے کاٹ دیا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے مزید ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کو آپ سمجھیں۔ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو ایک دوا سنگھا دیتا ہے اور وہ دوا کا اثر جب اس پر غالب ہو جاتا ہے تو اس کا آپریشن کرتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور اسے جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جس کے دل میں خدا رسول کی محبت غالب آ جاتی ہے تو پھر اگر اس کے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مثال قرآن کریم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، کبھی میں نے عرض بھی کیا ہو گیا، ابھی دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، آپ کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا کہ اسی میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ وہ تو ڈال کر چلے گئے مگر ادھر سے قافلہ گزرا، اور جب وہ قافلہ گزرا
ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا اور لے جا کر کے بازار مصر میں بیچ دیا. عزیز مصر یعنی بادشاہ مصر نے خرید لیا. خریدنے کے بعد حضرت زلیخا جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی، انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو ان کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی، گویا ان کی عاشق ہو گئی. مصر میں جب یہ بات پھیلی تو مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا کو طعنہ دیا کہ اپنے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی. ان کا طعنہ سنتے سنتے جب یہ عاجز ہو گئی تو سوچا کہ کوئی ایسی تدبیر ہو کہ ان کی زبان بند ہو جائے. تو ان ساری عورتوں کے دعوت کر دی انہوں نے. ان کے ایک ہاتھ میں لیمو دے دیا، ایک ہاتھ میں چھری دے دیا اور کہا کہ بس تمہارا اتنا کام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھنا اور دیکھنے کے بعد اس چھری سے اس لیمو کو کاٹ لینا، بس اتنا کام ہے. پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور کہا کہ آپ کریم ہیں، میں نے تو آپ کو بہت ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا، مگر آپ کریم ہیں تو آپ کرم کریں تاکہ اس تہمت سے ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جائے. بس اتنا آپ کرم کریں کہ ان کے سامنے سے ایک مرتبہ گزر جائیں اور چہرے پر سے نقاب پلٹ دیں، چہرے پر سے نقاب پلٹ دیں تاکہ یہ سب آپ کی زیارت کر لیں، دیدار کر لیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی گزارش کو منظور کر لیا اور اس کے بعد ان عورتوں کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، چہرے سے نقاب پلٹ دیا. اور جب چہرے سے نقاب پلٹ دیا حسن یوسف ظاہر ہوا تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ مصر کی عورتیں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھی اور اس چھری سے اس لیمو کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. قرآن کریم کو آپ پڑھو، قرآن کریم میں ہے وَقَدَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. انگلیاں کاٹ ڈالی اور سب پکارنے لگی یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو مقرب فرشتہ ہے. اب آپ غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام مخلوق ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام مخلوق ہے. مخلوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر انگلیاں کٹ گئی، تکلیف کا احساس نہ ہوا. میدان کربلا میں شہدائے کربلا کے سامنے مخلوق کا حسن و جمال بے نقاب نہیں ہے، خالق کا حسن و جمال بے نقاب ہے. تو جب شہدائے کربلا کے سامنے خالق کا حسن و جمال بے نقاب ہے تو جو خالق کے حسن و جمال کے مشاہدہ میں مستغرق ہو اس کے جسم کے ریزے ریزے کر دیے جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیے جائے تو اسے تکلیف کا احساس کیسے ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، بے شک سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف بے نقاب ہوا تو انگلیاں کٹ گئی، مگر حسن مصطفیٰ جب بے نقاب ہوا تو عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں کٹا دی. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس پر وہ ایک واقعہ سناتا ہوں. امام جلال الدین
الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر اس کو نقل کیا۔ آپ دیکھیں شہید کی زندگی، آپ دیکھیں واقعات شہادت کو تفصیل سے آپ تمامی حضرات نے سنا ہے، تو میں اس مضمون کی طرف نہیں جاؤں گا، مختصر انداز سے شہید کی آپ زندگی دیکھیں، راہ خدا میں جو قتل کر دیا گیا اس کی زندگی دیکھیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑے امام گزرے جن کا نام امام عبد الرحمن نویری ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے زمانے کے عالم تھے، امام تھے، یہ شہر منصورہ کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ نصرانیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور وہاں جو مسلمان آباد تھے ان کا قتل عام کر دیا، اور جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے مکان میں وہ داخل ہوئے، وہ نصرانی و عیسائی، تو قرآن کی یہی آیت وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کھولے ہوئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو، گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان لوگوں نے انہیں پکڑا اور پکڑنے کے بعد وہ نصرانی اس کے ہاتھ میں بلم تھا، اسے مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا جسم ایسی زمین پر رکھا ہوا ہے، پھر اس نے تانا دیا آپ کو اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں کے امام عالم، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہے، اب آپ کی زندگی کہاں گئی؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر نقل کرتے ہیں، جیسے ہی اس نے یہ کہا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَيَقُولُ حَيٌّ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ، فرماتے ہیں کہ امام عبد الرحمن نویری جو شہید ہو چکے تھے فوراً اپنے سر کو اٹھایا، 2 مرتبہ بلند آواز سے فرمایا خدا کی قسم میں تو زندہ ہوں، خدا کی قسم میں تو زندہ ہوں۔ وہ نصرانی اپنی سواری پر سوار تھا، سواری سے اتر پڑا اور آپ کے سر مبارک کو اپنے گود میں لے لیا اور کہا کہ میں نے مان لیا کہ جو خدا کی راہ میں شہید ہو جائے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کے جو ہے پیشانی کو بوسہ دیا، پھر ادب احترام کے ساتھ آپ کے جسم مبارک کو اپنے شہر میں اٹھا لے گیا اور وہاں لے جا کر کے جو ہے احترام کے ساتھ آپ کو دفن کیا۔ دوسرا واقعہ آپ دیکھیں، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی تشریف فرمائے، کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں، اس کی آنکھیں بالکل سبز تھی اور چہرہ بالکل متغیر، چنانچہ جب وہ آیا اور بیٹھ گیا، آپ نے اسے پہچانا نہیں تو فرمایا کہ تو کون ہے؟ تو نام بتایا تو پہچان لیا۔ کہا تمہاری آنکھیں یہ سبز کیسے ہیں اور تمہارا چہرہ یہ متغیر کیوں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں اپنا تجارتی مال لے کر اور پانی کے جہاز سے میں سفر کر رہا تھا ملک یمن کے جانب، سمندری طوفان آ گیا اور جب سمندری طوفان آیا جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا، ایک تختے پر بیٹھتا ہوا میں سمندر کے کنارے لگا، کسی صورت سے جان بچ گئی، 4 مہینے ادھر ادھر میں پھرتا رہا، بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور وہاں جنگلی درختوں کے پھلوں کو کھا کر کے اور میں نے گزارا کیا۔ ایک روز ہمت کر کے سمندر کے کنارے کنارے ایک جانب چل پڑا، کچھ دور چلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت نورانی محل ہے، اس محل میں داخل ہو گیا اور جب محل میں داخل ہوا دیکھا اس محل کی دیوار میں بڑے بڑے طاق ہیں اور اس طاق پر موتیوں کے صندوق رکھے ہوئے ہیں اور اس میں تالا لگا ہوا ہے، مگر نظر پڑتی ہے تو تالا خود بخود کھل جاتا ہے۔ تو میں ایک صندوق کے قریب گیا اور جیسے ہی اس تالے پر نظر ڈالی تالا کھل گیا تو میں نے اس صندوق کو کھولا اور جب صندوق کھولا بڑی عمدہ خوشبو سے نکلی، میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ جسم ہیں جو ریشم کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ تو مجھ پر خوف طاری ہوا، فوراً صندوق کو بند کیا اور محل سے باہر نکل آیا اور جب محل سے باہر نکل کر آیا تو مجھے 2 نورانی سوار ملے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے اپنا سارا حال بتایا، انہوں نے کہا تم تھوڑا آگے جاؤ تو تمہیں ایک بزرگ نظر آئیں گے، وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنی ساری کیفیت ان سے بیان کرنا، تو وہ تمہارے وطن تک پہنچنے کے کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے نکال دیں گے اور تم آسانی سے اپنے وطن پہنچ جاؤ گے۔ تو
کہتا ہے کہ میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ نماز پڑھ رہے، میں ان کے قریب بیٹھ گیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا بیٹھو۔ میں بیٹھ گیا ان کے قریب میں، تھوڑی دیر گزری کہ بادل کا ٹکڑا آیا اور انہیں سلام کیا، السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو۔ تو انہوں نے پوچھا کہاں برسنے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے بتایا میں فلاں مقام پر برسنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا تو چلا جا۔ تھوڑی دیر گزری ایک دوسرا بادل کا ٹکڑا آیا، اس نے آ کر سلام کیا تو اس سے بھی پوچھا کہ یہاں برسنے کا ارادہ؟ اس نے بتایا میں بصرہ جا رہا ہوں۔ کہا نیچے اتر آؤ۔ وہ بادل کا ٹکڑا نیچے اتر آیا تو آپ نے بتایا اس بادل پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں تمہارے وطن تک پہنچا دے گا۔ جب میں بادل پر سوار ہو گیا تو میں نے عرض کیا حضور آپ کون ہیں؟ اور وہ دو نورانی سوار کون ہے؟ وہ جسم جو ریشم کے کپڑے میں ہم نے لپیٹے ہوئے دیکھے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی حضرت خضر علیہ السلام ہوں، اور وہ محل نورانی جس کے اندر تو نے موتیوں کے صندوق میں جسم جو ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹے ہوئے دیکھے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی راہ میں شہادت پائی ہے، اس طرح سے ان کا جسم بھی محفوظ ہے۔ وہ دو نورانی سوار جو تو نے دیکھے ہیں وہ ان کی نگرانی پر متعین ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا تجھ پر کہ تو نے ان شہداء کی زیارت کر لی۔ پتہ کیا چل گیا کہ شہید کا جسم بھی سلامت ہوتا ہے، شہید کو اللہ ایسی زندگی عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے عاجز ہے اور قاصر ہے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کو، اور توجہ رکھیں جب آپ لوگ جمع ہو گئے اس میں ہمارے آپ سب کے لیے نصیحت کی بات بھی ہے۔ سارے لوگ بلند آواز درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ موقع رہا تو تھوڑا ایک دو واقعہ باتیں کربلا کے بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ واقعہ اس میں نصیحت کی بات ہے تو تھوڑا سا جو ہے آپ جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ۔ اور اس واقعے کو جو ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الانتباہ فی حل نداء یا رسول اللہ میں نقل کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں نقل کیا۔ آپ توجہ سے آپ سنیں گے۔ ملک شام کے رہنے والے 3 مجاہد کا یہ واقعہ ہے، بہت بہادر تھے، بہت بہادر اور جری تھے۔ ایک مرتبہ نصرانیوں نے ان دینوں کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس زمانے میں جو روم کا بادشاہ تھا اس کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے ان تینوں سے کہا کہ سنو، اگر تم رہائی چاہتے ہو تو تم اسلام ترک کر دو اور نصرانیت کو اختیار کر لو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم مسلمان ہیں، ہم نصرانیت کو نہیں اختیار کر سکتے۔ اس نے لالچ دیا اور کہا سنو، انی اجعل فیکم الملک وازوجکم بناتی، ہم تمہیں حکومت سلطنت بھی دیں گے اور اپنی حسین و جمیل لڑکیوں سے شادی بھی کر دیں گے، بس یہ ہے کہ اسلام ترک کر دو، نصرانیت اختیار کر لو۔ انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ سمجھانے سے، یہ لالچ سے یہ اسلام ترک نہیں کریں گے۔ اس نے کہا اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہیں قتل کرا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر ہم ہرگز اپنا مذہب ترک نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے کہا اپنے لوگوں سے 3 دیگیں لائی جائیں، ان 3 دیگوں میں زیتون کا تیل کھولایا جائے۔ چنانچہ 3 دیگیں اس نے منگوائی اور اس میں زیتون کا تیل ڈال کر کے تیل کو کھولایا گیا۔ ان تینوں مجاہدین کو اس دیگ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لو تیل کھول رہا ہے، ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور ہماری بات مان لو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے اور جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ ہم پورا کریں گے، اور اگر بات نہ مانی اسی کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں پھینک دیا جائے گا، جل کر ختم ہو جاؤ گے۔ انہوں نے انکار کیا اور کیا جواب دیا؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد
جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، اگر تو ہمیں قتل کرانا چاہتا قتل کرا دے، مگر ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے۔ بادشاہ نے، اچھا وہ تینوں سگے بھائی تھے، بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اس کے حکم، بادشاہ کے حکم سے۔ اس کے بعد پھر دونوں کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ان کو ڈال دیا گیا، ابھی وقت ہے سمجھ جاؤ، مگر ان دونوں نے بھی انکار کیا، کہا ہم ہرگز تمہاری بات قبول نہیں کریں گے۔ مجلے بھائی کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اب چھوٹا بھائی بچا، وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ ایسا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم کوئی نہ کوئی تدبیر سے اسے نصرانی بنا دیں گے، اسے عیسائی بنا دیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی۔ وزیر اس نوجوان کو لے کر اپنے مکان میں آیا اور ایک کمرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اپنی حسین و جمیل لڑکی کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو جس طرح ہو سکے ورغلا کر بہکا کر اسے جو ہے عیسائی بنا دے، اگر تو نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو بادشاہ کے دربار میں میرا مرتبہ بڑھ جائے گا، میرا مقام بڑھ جائے گا۔ لڑکی نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلدی اس پر قابو حاصل کر لیں گے اور یہ نصرانیت قبول کر لے گا۔ چنانچہ دن گزر گیا، جب رات آئی تو وہ لڑکی آراستہ ہو کر اس کمرے میں آئی جس میں وہ نوجوان مجاہد بند تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نوجوان مجاہد نے اس لڑکی کو دیکھا، مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی، مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ آپ غور کریں، ہم اور آپ جن کو مانتے ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے وہ اکابر، ان کا کیا کردار و عمل تھا اور دین پر استقامت اور ثابت قدمی کا کیا انداز تھا، اس میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نصیحت اور عبرت کی بات بھی ہے۔ آپ دیکھیں اس نے نماز کی نیت مان لی، 1 گھنٹہ گزر گیا نماز پڑھتا رہا، 2 گھنٹہ گزر گیا نماز پڑھتا رہا، پوری رات گزر گئی نماز ہی پڑھتا رہا۔ وہ لڑکی بیٹھی رہی، عاجز ہو کر کے مایوس ہو کر واپس ہو گئی۔ وزیر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شاید آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی، اس لیے اس نے کوئی گفتگو نہ کی، آپ فکر نہ کریں، ہم بہت جلد اس پر جو ہے قابو حاصل کر لیں گے اور اس کو نصرانی بنا دیں گے۔ دوسری رات آئی، پھر وہ لڑکی آئی، اس نوجوان نے دیکھا، پھر نماز کی نیت باندھ لی، پوری رات نماز پڑھنے میں گزار دی۔ اس طرح سے 1-2 رات نہیں، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ 40 راتیں گزر گئی۔ جب وہ نوجوان لڑکی اس کمرے میں آتی تھی، وہ نوجوان مجاہد جب دیکھتا تھا اسے فوراً نماز کی نیت باندھ لیتا تھا اور پوری رات عبادت میں گزار دیا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ لڑکی جب 40 راتیں گزر گئی، وہ آئی تھی اس کو ورغلانے و بہکانے، مگر 40 راتیں گزر گئی اور اس نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا تو اس لڑکی کا دل خود ہی بدل گیا، اس کا دل خود ہی بدل گیا۔ اس نے کہا اے نوجوان، تو کس کا چاہنے والا ہے؟ تو کس کا شیدائی ہے؟ تو کس کا فدائی ہے؟ آج 40 راتیں گزر گئی، میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا بے تاب ہے، اور 40 راتیں گزر گئی، تو نے ایک نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا۔ آخر جو ہے تو کس سے محبت کرتا ہے؟ تو کس کا عاشق ہے؟ تو اس نوجوان نے کیا جواب دیا؟ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، 40 راتیں تو اپنی جگہ پر، اگر اس طرح تو 40 سال بھی آتی رہتی تو میں تجھے نظر اٹھا کر کے نہ دیکھتا۔ اندازہ لگاؤ، اس لڑکی کا دل بدل گیا، اسی
وقت اس نے کہا جس نبی کے تم عاشق ہو اسی نبی کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو، چنانچہ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واقعی ہمارے اسلاف نے یہ ثابت کیا دین پر ثابت قدمی کسے کہتے ہیں، کردار و عمل میں مضبوطی اور پختگی کسے کہتے ہیں۔ ایک مسلمان کا اپنے دین پر ثابت قدم رہنا اور کردار و عمل میں مضبوط رہنا کیا ہے، یہ ہمارے اکابر نے جو ہے کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے آپ کے دلوں کے اندر بھی کردار و عمل کی ایسی مضبوطی پیدا فرما دے اور دین پر ایسی ثابت قدمی کہ ہم کو آپ کو بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں اب اس کے بعد لڑکی نے کہا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے، وزیر کو پتا چل گیا تو ہم دونوں کو قتل کرا دیا جائے گا۔ وہ گئی استبل سے 2 گھوڑے لے کر آئی اور راتوں رات اس نوجوان کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے، پیچھا کر رہا ہے، کوئی فوج کا دستہ ہے۔ سوچا کہ شاید بادشاہ کو وزیر کو پتا چل گیا ہے تو فوج کا دستہ ہم کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ مگر جب وہ فوج کا دستہ قریب پہنچا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، وہ دونوں ان کے وہ سگے بھائی ہے جو کھولتے ہوئے تیل میں جنہیں ڈال دیا گیا تھا۔ اس نے دیکھا، دوڑ کر گیا، اپنے ان بھائیوں سے لپٹ گیا، کہا تم زندہ ہو، خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ تم دونوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، تم ختم ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا جو راہ خدا میں مر جاتے ہیں زندہ جاوید ہو جاتے ہیں، بس تیل کا وہ ایک غوطہ تھا، حتی خرجنا فی الفردوس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ یہ ہے شہداء کی زندگی، یہ ہے شہید کی زندگی۔ جب عام شہداء کی زندگی کا یہ عالم ہے تو امام علی مقام تو شہیدوں کے بھی سردار ہے۔ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بس تھوڑی دیر وہ ذہن کو حاضر رکھیں گے، تھوڑا بعد کربلا کا 1-2 واقعہ کا تذکرہ کر کے اور گفتگو کی ہم تکمیل کریں گے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان یزیدیوں نے شہداء کے سروں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ امام حسین کا سر مبارک خولی کے پاس تھا، اس نے اپنے نیزے پر امام حسین کے سر کو ٹانگ رکھا تھا اور چلنے سے پہلے اس نیزے کو زمین پر گاڑ دیا تھا کہ جب لشکر کوچ کرے گا تو نیزے کو اکھاڑ لے گا اور ساتھ میں سفر کرے گا۔ چنانچہ جب لشکر کوچ کرنے لگا یزیدی تو خولی گیا، اس نے نیزے کو ہاتھ لگایا کہ نیزہ باہر آ جائے، پوری طاقت لگا دی مگر وہ نیزہ باہر نہ آیا۔ 2-4 یزیدی اور آ گئے، انہوں نے پوری طاقت لگائی مگر نیزہ باہر نہ آیا۔ 10-20 یزیدی لگ گئے، پوری طاقت لگا دی مگر نیزہ زمین سے باہر نہ آیا۔ شمر امام زین العابدین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ چل کر سر پاک امام حسین سے کہہ دیجئے کہ نیزہ زمین سے باہر آ جائے ورنہ میں ابھی آپ کو بھی شہید کر دوں گا۔ اب دیکھو شمر نے امام حسین کو شہید کر دیا تھا، جسم الگ ہے سر الگ ہے، مگر پھر بھی وہ جان رہا ہے کہ بعد شہادت بھی یہ صاحب اختیار ہے، بعد شہادت بھی ان کی قوت طاقت گویا باقی ہے، اس میں اضافہ ہی ہے، کمی نہیں ہے۔ گویا بعد شہادت بھی وہ جان رہا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ صاحب اختیار کہتا چل کر سر پاک امام حسین سے کہہ دے کہ نیزہ زمین سے باہر آ جائے ورنہ میں ابھی آپ کو بھی شہید کر کے اور نسل حسینی کا آخری نشانی مٹا دوں گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر ٹھہر جا،
میں ذرا دیکھ لوں کوئی چھوٹ تو نہیں رہا ہے، اس لیے کہ بظاہر ہم تیرے قید میں ہیں، مگر پہلے بھی ہمارے قافلے کے سالار امام حسین تھے اور اس وقت بھی ہمارے قافلے کے سالار وہی ہے، اور جب تک قافلے کے سارے افراد جمع نہ ہو جائے سالار قافلہ کوچ کا حکم نہیں دیتا۔ تو ٹھہر جا، میں دیکھوں کوئی چھوٹ تو نہیں رہا۔ آپ نے تلاش کیا، دیکھا کہ حضرت سقینہ نہیں ہے، تو تلاش کرتے ہوئے اس شہداء کی جہاں لاشیں رکھی تھی ادھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت سقینہ ان کی گود میں ہے، سو رہی ہیں۔ جا کر ان خاتون کو سلام کیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، کہا بیٹے زین العابدین، تم نے اپنی دادی سیدہ فاطمہ زہرا کو نہ پہچانا؟ میں سیدہ فاطمہ زہرا ہوں۔ یہ سقینہ ادھر شہداء کی لاشوں کی طرف آ گئی تھی تو میں نے اپنے گود میں لے لیا ہے، لے لو اور اسے لے جا کر کے اور قافلے میں شامل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شمر تمہیں بھی شہید کر کے اور نسل حسینی کی آخری نشانی مٹا دے۔ حضرت امام زین العابدین لے کر کے آئے، حضرت سقینہ کو قافلے میں شامل کیا اور پھر فرمایا شمر سے کہ شمر خولی سے کہہ دے کہ وہ نیزے کو ہاتھ لگائے، نیزہ زمین سے باہر آ جائے گا۔ چنانچہ جیسے ہی جو ہے خولی نے نیزے کو ہاتھ لگایا، نیزہ زمین سے باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہے شہید کی طاقت اور یہ ہے شہید کی قوت۔ آپ دیکھیں بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محل پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محل پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ وہ یزیدی وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں اور کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں بہت سارے واقعات کا ظہور ہوا، ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ کوفی سفر کرتے ہوئے ایک منزل پر ٹھہرے، وہاں پر نصرانیوں کا ایک کنیسہ عبادت خانہ تھا۔ چنانچہ اسی عبادت خانے کی دیوار سے اس شہداء کے وہ سر جو نیزوں پر وہ ٹانگے ہوئے تھے، اس نیزوں کو ٹیک دیا اور وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچانک اس عبادت خانے کی دیوار شق ہو جاتی اور اس سے ایک غیبی ہاتھ ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا۔ شہداء کے خون میں جو ہے اس ہاتھ نے قلم کو ڈبویا اور اس عبادت خانے کی دیوار پر یہ شعر لکھ دیا، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کی شفاعت سے محروم کر دیے گئے۔ جب اس شعر کو پڑھا، اپنے انجام پر غور کیا، گھبرا گئے، وہاں سے کوچ کر گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، اتفاق دیکھیں کہ تیسری منزل پر پھر نصرانیوں کا ایک عبادت خانہ ان کو ملتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ شعر اس عبادت خانے کے دیوار پر پہلے ہی سے لکھا ہوا موجود ہے، اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔ تو شمر نے اس عبادت خانے کے راہب کو بلایا اور اس سے کہا یہ شعر اس عبادت خانے کی دیوار پر کس نے لکھا ہے؟ تو اس راہب نے کہا لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ شعر اس دیوار پر کس نے لکھا ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا اس شعر سے تمہارا کوئی خاص تعلق ہے؟ تو شمر کہتا نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی پوچھ لیا۔ تو اس راہب نے کہا سنو،
इन्नहु मकतूबुन हाहुना मिन क़ब्ल अन यबअस नबियुकुम बिखम्से मिअत आम मिन। हमने अपने बड़ों से ये सुना है नबी आखिरुज़्ज़मा की पैदाइश से 500 साल पहले भी ये शेर इस इबादत खाने की दीवार पर लिखा हुआ पाया गया। किसने लिखा, हमें इसका कोई इल्म नहीं है। फिर उसने पूछा कि ये किनके सर है जो नेज़ों पर जो है तुम लोगों ने टांग रखे हैं। तो कहा कुछ लोग, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कहने लगा कि कुछ लोग यजीद की बागी हो गए थे, उन्हीं को के ये सर है। इमाम हुसैन के सर मुबारक को उसने देखा, उस राहिब ने कहा ये किसका सर है? जुमर कहता ये हुसैन बिन अली का सर है। कहा कौन अली? कहा वही जो दामाद रसूल है। कहा हाँ। तो उसने कहा कि साहब बता दो कि तुमने अपने नबी के नवासे को शहीद कर दिया है, खैर तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना है। तुम रात भर यहाँ ठहरोगे, ऐसा करो कि रात भर के लिए सर हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें 10,000 दिरहम देंगे और सुबह सर भी वापस कर देंगे। तो माल और दौलत के खातिर तो उन लोगों ने ये सब काम किया था, मान गए, वो सर उस राहिब के हवाले कर दिया। अब आप देखो, जो अदब करता है नवाज दिया जाता है, जो एहतराम करता है नवाज दिया जाता है, जो ताज़ीम करता है नवाज दिया जाता है, और जो तौहीन करता है, गुस्ताखी बेअदबी करता है, मरदूद हो जाता है। अब आप देखें, ये अपने कहलाने वाले थे कि तकलीफ पहुंचाई, सताया, परेशान किया, पानी बंद कर दिया, भूख प्यास के आलम में शहीद कर दिया। मगर अब आप देखें, जब उस राहिब को इन्होंने सर दिया, उसने क्या किया? इमाम हुसैन के सरे मुबारक का अदब किया, एहतराम किया, ताज़ीम किया। गुलाब और केवड़े के पानी से सरे पाके इमाम हुसैन को उसने गुस्ल दिया। एक संदली चौकी बिछाई, उस पर मखमली गिलाब बिछाया, उस पर इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रख दिया। अदब व एहतराम के साथ ज़ियारत करने लगा। कुछ रात गुजरने के बाद उसने देखा एक नूर है जो इमाम हुसैन के सरे मुबारक से निकलता है, फिजा को मुनव्वर करते हुए आसमान तक चला जाता है। फिर एक नूर है निकलता है, फिजा को मुनव्वर करते हुए आसमान तरफ जा रहा है। सारी रात इस मंजर को उसने देखा। सुबह जब होती है, बेसाख्ता पुकार कर कहता है नवासे रसूल, खुदा की कसम आप मरे नहीं है, अगर आपके नाना का दीन हक न होता तो आपके सरे मुबारक से ऐसी करामत का ज़ुहूर न होता। मैं सिद्क़ दिल से पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो मुशर्रफ बेईमान हो गया। अदब किया, ताज़ीम किया, एहतराम किया। अल्लाह ने हक के लिए उसके सीने को खोल दिया। खुदा की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। किसी शायर का बड़ा प्यारा शेर है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो अपना कहलाने वाले थे, जुल्म किया, मरदूद हो गए, रांदे दरगाह हो गए, और ये खैर था, इसने एहतराम किया, अदब किया और नवाज दिया गया। मुशर्रफ बा ईमान हो जाता है। सुबह उसने सरबीन के सपुर्द कर दिया, 10,000 दीनार भी दे दिया। चुनांचे लेकर के चले और रास्ते में जो है उस दीनार की जब थैली खोला और उन दीनारों को देखा तो सब ठेकरी बन गए थे, और चंद दीनार जो बाकी थे उसमें एक तरफ यह आयत करीमा लिखी हुई थी, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। जालिम के जुल्म से अल्लाह को गाफिल न जानो, वो जालिम के जुल्म को भी जानता है और मजलूम के सब्र को भी जानता है। आप देखें और गौर करें, ये शोहदा की जिंदगी। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग खुदा की राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। गरज ये कि ये सफ़र करते हुए कूफा पहुँचते हैं और वो इमाम हुसैन का सर मुबारक जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। तश्त में रखकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सर पेश किया जाता है। उसने जो है सरे पाके इमाम हुसैन को उठाया
اور چاہا کہ قریب کر کے دیکھے، قریب کر کے دیکھے، بس اس قریب کر کے دیکھنے کے لیے جب اٹھاتا ہے بدن کانپنے لگا، گھبرا کر اپنے زانوں پر، اپنے ران پر رکھ لیتا ہے. بس ران پر سر مبارک کا رکھنا تھا کہ امام حسین کے سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ نکلا جو عبید اللہ ابن زیاد کے ابا میں سوراخ کرتا ہوا، اس کے گوشت میں سوراخ کرتا ہوا، اس کے ہڈی میں سوراخ کرتا ہوا تخت پر آیا، اور تخت میں سوراخ کرتا ہوا زمین پر آیا اور غائب ہو جاتا ہے. اور وہ زخم ایسا ناسور بن گیا کہ لوگ جو ہے اس میں اتنی بدبو آتی تھی، لوگ عبید اللہ ابن زیاد کے قریب بیٹھنا پسند نہ کرتے تھے. اب یہیں پر ٹھہر کر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، عرض کر دیتا ہوں. امام حسین کے خون کا رنگ جلال آپ دیکھیں، امام حسین کے خون کا رنگ جلال آپ دیکھیں. اب رنگ جمال بھی آپ دیکھ لے. کربلا کے قریب ایک گاؤں تھا جس میں یہودی آباد تھے. ایک یہودی کی لڑکی کو کوڑھ کا مرض ہو گیا. وہ اپنے بچی کو لے کر گاؤں کے باہر اس کا باغ تھا، اس میں رہتا تھا. دن بھر گاؤں میں جائے کام کرے، شام کو جو ہے واپس آ جائے باغ میں. ایک دن کام میں اتنا مصروف ہوا کہ رات کو باغ میں واپس نہ آ سکا، اور جب واپس نہ آیا صبح جلدی جلدی وہ باغ کی طرف آ رہا ہے. یہ لڑکی جو باغ میں موجود ہے، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ سامنے جو درخت ہے اس پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے جو بہت غمناک آواز میں رو رہا ہے. تو آدمی کو آنکھ سے دکھائی پڑے نہ پڑے، مگر جدھر سے آواز آتی اپنے سر کو ادھر اٹھا دیتا ہے. یہ لڑکی گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے گئی اور اپنے سر کو اوپر اٹھایا. اس پرندے کے پر سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا اس کی دائنی آنکھ میں. تو یہ نابینا تھی، اس کی دائنی آنکھ میں بینائی آ گئی. پھر ایک قطرہ بائیں آنکھ میں ٹپکتا ہے، بائیں آنکھ میں بھی بینائی آ گئی، اور پھر مسلسل خون کے قطرات اس کے جسم پر ٹپکتے رہے. اور جب اس نے جو ہے اس خون کے قطرات کو اپنے جسم پر مل لیا، مکمل شفا حاصل ہو گئی، صحت حاصل ہو جاتی ہے، تندرست ہو جاتی ہے. کھڑی ہو کر کے اور باغ میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہے، اپنے باپ کا انتظار کر رہی ہے. یہودی جب باغ میں پہنچا تو اس نے اپنی لڑکی کو پہچان نہیں، اجنبی عورت سمجھ کر کے پوچھتا ہے کہ اے خاتون، میری ایک معذور اپاہج کوڑھی لڑکی یہاں پر تھی، کیا تم کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے کہا اے باپ، تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تو تیری بیٹی ہوں، میں ہی تو تیری لڑکی ہوں. آواز سنتا ہے پہچان لیتا ہے، اور جب صحت مند دیکھتا ہے، تندرست دیکھتا ہے، کوئی مرض نہیں، مکمل شفا اسے حاصل ہو چکی ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاتا ہے. اور جب ہوش میں آیا کہا بیٹی یہ سب انقلاب کیسے آ گیا؟ تو اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور لا کر اسی درخت کے نیچے کھڑا کیا اور اس پرندے کے طرف اشارہ کیا اور کہا اس پرندے کے پروں سے ٹپکنے والے خون کے قطرے نے ہمیں شفا عطا فرما دی. اس یہودی نے اس پرندے سے خطاب کیا. روضۃ الشہداء میں علامہ معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس یہودی نے کہا ایھا الطیر المبارک ما شانکا، اے برکت والے پرندے تیرا کیا حال ہے، تو کسی غم میں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نہر فرات کے کنارے فلا جنگل کے رہنے والے پرندے ہیں. ایک روز دوپہر کو اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے ہم چہچہے کر رہے تھے، ایک غیبی آواز آتی ہے اے پرندو تمہیں چہچہانا اچھا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ 3 دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش کر لیا. بس یہ آواز سننا تھا. ہم وہاں سے اڑے، میدان کربلا پہنچ گئے، دیکھا امام حسین شہید ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان کے خون میں گرا دیا، وہاں سے اڑ کر کے اور آیا اور اس درخت پر بیٹھ کر کے انہی کی یاد میں رو رہا ہوں. میرے پروں سے ٹپکنے والے خون کے یہ قطرے کسی اور کے نہیں ہے، نواز رسول امام حسین کے ہیں، جس نے تیری کوڑھی اور اپاہج معذور لڑکی کو شفا عطا فرما دی. چنانچہ یہودی نے پرندے کی جب اس گفتگو کو سنا اس کا دل بدل جاتا ہے.
ہے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اور مشرف با ایمان ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام حسین کے خون کا رنگ جلال بھی آپ دیکھیں اور امام حسین کے خون کا رنگ جمال بھی آپ دیکھیں، یعنی یہودی کی لڑکی میں اچھائی تھی تو گویا خون پاک امام حسین نے اس کی اچھائی کو ظاہر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد میں خباثت تھی تو خون پاک امام حسین نے اس کی خباثت کو ظاہر کر دیا۔ غرض یہ کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لے کر یزیدی جس راستے سے بھی گزر رہے تھے، امام حسین کے سر مبارک سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ کتنے ایسے تھے جو غیر تھے مگر امام حسین کی کرامت کو دیکھ کر کے اور مشرف بے ایمان ہو گئے۔ اللہ نے حق کے لیے ان کے سینے کو کھول دیا اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جو لوگ بھی میدان کربلا میں امام علی مقام کے مقابلے میں آئے، مرنے سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ذلت کی موت مر گئے۔ بس آخری بات سن لیں، اسی پر بات کو مکمل کر کے اور صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا عجیب واقعہ جو ہے علماء نے کتابوں میں نقل کیا۔ امام عامش کوفی تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا اور اس طرح دعا کر رہا ہے، اے اللہ مجھے تو بخش دے مگر میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کس طرح دعا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، تیرے گناہ کی حد ہے، اللہ کی رحمت کی حد نہیں۔ جب اللہ سے مغفرت مانگ رہا تو امید بھی رکھ، تو یوں پلٹ کے کیوں کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عامش کوفی تابعی۔ تو کہا میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جب امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے اور شہادت کے بعد آپ کا سر مبارک کربلا سے کوفہ لایا گیا، کوفہ سے ملک شام دمشق لایا گیا، اور وہاں پر جب امام حسین کا سر لایا گیا تو 70 لوگ اس کے پہرے داری کے لیے متعین کیے گئے، تو انہی پہرہ داروں میں میں بھی شامل تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ رات کو سارے ہمارے ساتھی کھا پی کر سو گئے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا، اس میں پرندوں جیسی پر کے پھڑپھڑاہٹ کی آواز ہے۔ جب وہ بادل کا ٹکڑا آ کر زمین سے مل گیا تو اس سے ایک نورانی شکل والا شخص ظاہر ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک فرش ہے اور ایک چند کرسیاں ہیں۔ اس نے فرش کو زمین پر بچھا دیا، اس پر کرسیاں رکھ دی، اور اس کے بعد اس نے بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی آدم علیہ السلام تشریف لائے اور امام حسین کے سر مبارک کے قریب گئے اور سلام کیا، اور سر پاک امام علی مقام کے قریب سلام پیش کر کے اس کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر اسی انداز سے دوسرے انبیاء کرام تشریف لائے، امام حسین کے سر مبارک کے قریب جا کر سلام پیش کیا، اور جو کرسیاں رکھی تھی اس پر وہ بیٹھتے گئے۔ آخر میں ایک بڑا بادل کا ٹکڑا آیا، اس میں بہت زیادہ جو ہے آواز تھی، جب وہ زمین سے مل گیا اس سے اللہ کے رسول ظاہر ہوئے، سیدہ فاطمہ زہرا ظاہر ہوئی، امام حسن مجتبی ظاہر ہوئے، اور پھر امام حسن مجتبی نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ ہؤلاء الرقول الذین یحرسون اخی، یہ جو پہرا دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو امام حسین کا سر کربلا سے کوفہ لے کر آئے تھے اور کوفہ سے جو ہے دمشق لے کر آئے ہیں، اور اس وقت بھی پہرے پر یہ متعین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ملائکۃ ربی اقتلوہم، اے میرے رب کے فرشتوں ان سب کو ختم کر دو۔ چنانچہ ایک فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر گزری وہ شخص کہتا ہے، حتی رأیت اصحابی قد ذبحوا اجمعین، میں نے دیکھا میرے سارے ساتھی مردہ ہو گئے۔ ایک فرشتہ میرے طرف بڑھا،
فلصق بی ملک لیذبحنی، وہ میری طرف بڑھا کہ مجھے بھی وہ قتل کر دے۔ تو میں چلانے لگا یا رسول اللہ مجھ پر رحم کرے، کرم کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ فرشتے نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ انت من السبیل، کہ تو بھی نہیں 70 لوگوں میں ہے جو پہرے متعین ہے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے عالم جلال میں فرمایا لا رحمک اللہ ولا غفر لک واحرق اللہ عظامک بالنار، اللہ تجھ پر رحم نہ فرمائے، اللہ تیری مغفرت نہ فرمائے، واحرق اللہ عظامک بالنار، اللہ تیری ہڈیوں کو دوزخ کی آگ میں جلا ڈالے۔ تو اے یا مشکوفی تابعی، اللہ کے نبی نے عالم جلال میں میرے تعلق سے یہ فرما دیا ہے، اس لیے بات میری نہیں مانی جائے گی، حضور کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے میں یہ دعا ضرور کرتا ہوں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مگر پلٹ کر پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ مگر میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں بخشے گا۔ امام مشکوفی تابعی نے فرمایا اے شخص جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب الہی نازل ہو جائے تو میں بھی اس کا شکار ہو جاؤں۔ چوڑی ہی دور وہ چلا ہوگا، آسمان سے بجلی آتی ہے اور اسے جلا کر راہ کر دیتی ہے۔ غرض یہ کہ میدان کربلا میں امام کے مقابل میں جو بھی آئے مرنے سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور ذلت کی موت مر گئے۔ وہ یزیدی یہ سمجھ رہے تھے امام کو ہم شہید کر دیں گے ہمارا معاملہ مضبوط ہو جائے گا، مگر تاریخ بتاتی ہے وہ یزید بھی ختم ہو گیا، یزیدی بھی ختم ہو گئے، مگر امام کا اور امام کے ساتھیوں کا تذکرہ کل بھی تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک آپ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس طرح چاہے بلندی عطا فرما دے۔ وہ یزیدی آئے تھے امام کا سر جھکانے کے لیے، مگر وہی امام کا سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ وہ امام حسین کا جھکا ہوا سر نہ تھا، وہ کٹا ہوا سر تھا۔ امام نے سر کٹا دیا مگر سر نہیں جھکایا، اور جو سر جھکانے کے لیے آئے تھے وہی نیزے پر امام حسین کے سر کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے بندے کو جس طرح چاہے بلندی عطا فرمائے، پشت سواری پر بلندی عطا فرمائے، کنوں کے نیزہ پر جو ہے بلندی عطا فرمائے۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی کا بڑا پیارا شعر ہے، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت، اور گھر لٹانا جان دے نہ کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔
امام علی مقام کا سر مبارک وہ گلی کوچہ و بازار میں پھرا رہے ہیں، ملک شام میں دمشق کے بازار میں نیزے پر امام کا سر ہے لے کر کے وہ گھما رہے ہیں۔ ایک قاری قرآن قرآن کریم کی آگے آگے تلاوت کر رہا ہے، سورہ کہف شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اللہ فرما رہا ہے اصحاب کہف و رقیم اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت منہال ابن عمر کہتے خدا کی قسم امام حسین کے لب مبارک کو جنبش ہوئی اور آپ نے برجستہ فرمایا وَعَجَبُ مِن ذَلِكَ قَتَلِي وَحَمَلِي، اے لوگو اصحاب کہف کا قصہ تو عجیب ہے ہی ہے، مگر میدان کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ میرا شہید کیا جانا، پھر میرے سر کو جو ہے نیزے پر اٹھا کر گلی کوچے میں پھرانا، یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ جل گیا خیمہ اطہر لیکن جل گیا خیمہ اطہر لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرأت ابن حیدر، مرحبا جرأت ابن حیدر، سردیا بات نہیں جانے دی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ مختصر تھوڑی دیر گفتگو تھی، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ کھڑے ہو جائے، صلاۃ والسلام۔